السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بزرگ شخص جو کسی مفکر کی باتوں کو یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کسی اچھے سوچ رکھنے والوں نے کہا ہے، اس کو آپ پہلے سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو اس کلپ کے بعد میرا جو ریئیکشن ہے اس ریئیکشن بھی ذرا غور فرمائیے۔ مسجد بنائی کائے کے لیے بنائی؟ عبادت کرنے کے لیے، ہتھیار رکھنے کے لیے، ہتھیار رکھنے کے لیے۔ آپ آج بھی آپ کسی میں دبش ڈال دو بنا سوچنا کے، ذخیرہ آ جائے گا سامنے۔ مسجد بنائی ہتھیار رکھنے کے لیے، مدرسے بنائے ٹریننگ دینے کے لیے، برقع بنایا پہچان چھپانے کے لیے، ٹوپی بنائی پہچان بنانے کے لیے، بکرے کٹوائے نردئی بننے کے لیے، ماتم منایا خون خرابے کے لیے، قبر بنائی زمین ہتھیانے کے لیے، جن سنکھیا بڑھائی دیش پر قبضہ جمانے کے لیے، آتنکوادی بنائے ڈرانے کے لیے، لو جہاد کا ماحول بنایا ہندو بہن بیٹیوں کو پھنسانے کے لیے، اور جھوٹا بھائی چارہ دکھایا ہندو بھائیوں کو چارہ بنانے کے لیے۔ یہ کسی نے کسی چنتک نے وچارک نے لکھا۔ ان کی کلپس کو سن کر کے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے دماغ میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ اس زہر کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی جو مصدر ہے یعنی قرآن اور حدیث اس کا وہ اسٹڈی کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے مسجد جو بنائی گئی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ ٹوپی لگانے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم مسجد میں جائیں گے تو وہ پہچان بنانے کے لیے نہیں بلکہ وہ زینت اختیار کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ جائیں تو عبادت میں زینت اختیار کیجیے۔ اس کے علاوہ جو برقع میں پہچان چھپانے کے لیے نہیں بلکہ برقع ایک عزت ہے، لیکن وہ برقع جو صحیح سے پورے بدن کو ڈھانک دے، وہ برقع جو پورا سطر یعنی باڈی پر جو ہے کورنگ دا باڈی کے کرائٹیریا کو پورا کرے، پہچان چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو جن سنکھیا بڑھانے کی بات ہے تو جن سے قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی فطرت کے قانون پر روک لگانا جو ہے یہ ظلم ہے اور یہ مسلمان ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے جو ہے مدرسے جو ہے مدرسہ کا مطلب ہی ہوتا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے، یہ دال را سین لفظ ہے اسی سے یہ بنا ہے، اور مدرسہ کا مطلب پڑھنے کی جگہ، تعلیم حاصل کرنے کی جگہ، ایجوکیشن لینے کی جگہ، ہتھیار رکھنے کی جگہ نہیں۔ لو جہاد کا جو مسئلہ ہے تو لو جہاد کا مسئلہ اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں کسی بھی غیر مسلم عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا نکاح یا شادی جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ لو جہاد تو میڈیا کے میڈیا یا منفی ذہن رکھنے والوں کا خود پیدا کیا ہوا کیا ہے، پروپیگنڈا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ اور جہاں تک آتنک پھیلانے کی بات ہے تو آتنک کی پھیلانے کی بات ہے تو اسلام آتنک پھیلانے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ پہلے اخلاق کے ذریعے سے اور باتوں کے ذریعے سے اسلام سمجھانے کی بات کرتا ہے کہ آپ جو ہے معاشرے کو برباد کرنے والی چیزیں یا انسان کو تباہ کرنے والی چیزیں، ملک کو تباہ کرنے والی جو چیزیں یا جو حرکتیں لوگ انجام دیتے ہیں، ان حرکتوں پر روک لگانے کے لیے آتنک ضروری ہے، ورنہ خواہ شہری پر ظلم ڈھانا یا اس پر حملہ کرنا یہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں۔ جو بکری ہے اور ماتم ہے یا اور بھی چیزیں آپ نے کہی ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی پیدا کی ہے تو اس میں کچھ جانور ہے جو جائز ہے، کچھ جانور ہے جو ناجائز ہیں، باقی اس کا ایمان سے بہت تعلق نہیں۔ بھائی چارہ کی جو بات آپ نے کی ہے وہ بھی غلط ہے۔ بھائی چارہ کی بات یہاں جو کہی گئی ہے وہ بھی قرآن اور حدیث میں ہے اور آپ کے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کٹمب کی بات ہے آپ کے یہاں کہ تمام انسان جو ہے کیا ہے آدم کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ہی کٹمب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس ایک ہی فیملی جب ہے، ایک ہی آدمی کے سب اولاد ہیں تو اس حساب سے سب کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں
اور اس حساب سے بھائی چارہ نبھانے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ناپسندہ فعل نہیں ہے۔